الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے صبر کے عظیم خلق کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ اور صحابہ علیہ السلام کے چند مثالیں نمونے کے طور پر پیش کی تھیں۔ یہ اعلیٰ خلق جس کے اپنانے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو تلقین فرمائی اور سب سے بڑھ کر اپنا اسوہ پیش کیا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم واستعینوا بالصبر والصلاۃ پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کا اعلیٰ نمونہ دکھاتے ہوئے اور دعاؤں کے ذریعے وہی لوگ چاہ سکتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ پر کامل ایمان ہو، اس پر توکل ہو، اس یقین پر قائم ہوں کہ خدا تعالیٰ ہمارے صبر اور خالص ہو کر اس کے آگے جھکنے کی وجہ سے ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو اس بات کا ادراک اور ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، اور پھر آپ کی قوت قدسی سے صحابہ کو یہ ادراک اور ایمان حاصل ہوا۔ بس انہوں نے یہ نظارے اپنے اس عمل کی وجہ سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ان کی شامل حال رہی مختلف موقعوں پر۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے بڑھ کر اور کون اس بات کا فہم اور ادراک رکھ سکتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی روح کیا ہے؟ اور یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں پیدا کرنے کی کوشش فرمائی اور پیدا کی۔ مختلف ارشادات و تحریات کے ذریعے اپنی جماعت کی تربیت کے لیے ان کو اس خلق پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ بس آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی یہ جماعت ہے جو صبر و استقامت کے نمونے دکھاتے ہوئے اس تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے صرف اور صرف اسی کے حضور اپنے دل کی حالت پیش کرتی ہے۔ اور یہ سب عملی رنگ میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کر کے دکھایا، اور یہی اس تربیت کا اثر اب تک چلتا چلا آ رہا ہے جماعت میں، کہ جماعت اس اسوے کو، اس اہم خلق کو قائم رکھے ہوئے ہر قسم کی سختیوں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے کے بعد گزرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ حوصلے اور صبر کا مظاہرہ کیا، نہ صرف خود کیا بلکہ اپنے اصحاب کو بھی یہی کہا کہ اگر میرے ساتھ منسلک ہوئے ہو تو پھر وہ نمونے قائم کرنے ہوں گے جس کا اسوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔
اور جس پر چلتے ہوئے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے بعض واقعات پیش کروں گا جس کہ کس طرح آپ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر صبر کا نمونہ دکھایا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے لے کر بڑی باتوں تک۔ اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی نصیحت کی اور بڑی سختی سے اس بارے میں عمل کرنے کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو براہ راست بھی مختلف وقتوں میں الہاماً اس اہم امر کی طرف توجہ دلائی کہ صبر اور اعلیٰ اخلاق کا دامن ہمیشہ پکڑے رہنا، اور چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، دشمن چاہے جیسی بھی ذلیل اور گھٹیا حرکتیں کرے، نقصان پہنچانے کے چاہے جتنے بھی ہیلے اور وسیلے تلاش کیے جائیں اور عملاً نقصان پہنچائے، تمہارا صبر اور استقامت کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں رہو۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ابتلاء اور آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ان کو اللہ کی خاطر برداشت کرتے ہیں۔ چنانچہ براہین احمدیہ میں آپ علیہ السلام نے اس بارے میں اپنے ایک الہام کا ذکر فرمایا ہے، جس کے الفاظ یوں ہیں کہ الفتنہ تو ہاہنا فاصبر کما صبر اولو العزم الا انہا فتنۃ من اللہ لیحب حبا جما حب من اللہ لذیذ اکرم عطاء غیر مجذوذ۔ اس جگہ فتنہ ہے، پس صبر کر جیسے اولو العزم لوگوں نے صبر کیا۔ خبردار ہو، یہ فتنہ خدا کی طرف سے ہے تا وہ ایسی محبت کرے جو کامل محبت ہے۔ اس خدا کی محبت جو نہایت عزت والا اور نہایت بزرگ ہے، وہ بخشش جس کا کبھی انقطاع نہیں ہوتا، یعنی کبھی وہ ختم نہیں ہوتی۔ بس نبوت کے دعوے سے پہلے بھی، بیعت لینے سے پہلے بھی، بلکہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صبر کے اعلیٰ خلق کی تلقین فرمائی تھی، اس کا اظہار اور اس پر عمل آپ کی زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہا، جس کی بعض مثالیں جیسا کہ میں نے کہا میں پیش کروں گا۔ شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 1898 میں مولوی محمد حسین صاحب نے اپنا ایک گالیوں کا بھرا ہوا رسالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور بھیجا۔ میں نے 27 جولائی 1898 کے الحقوں میں اس کیفیت کو درج کر دیا ہے، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج قریباً 30 سال ہوئے جب اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حوصلہ، ضبط نفس اور توجہ اللہ پر غور کرتے ہوئے پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل جاتے ہیں۔